عمرے کا طریقہ، گھر سے نکلنے کی دعا۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ مرد حضرات اپنے گھر سے یا ایئرپورٹ سے وضو کر کے یا غسل کر کے احرام کی 2 چادریں پہن لیں۔ خواتین کے احرام کے لیے کسی خاص لباس کی ضرورت نہیں۔ جہاز میں سوار ہونے کے بعد سفر کی دعا پڑھیں۔ سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون۔ دوران سفر اذکار اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہیں۔ جب جہاز میقات پر پہنچے تو عمرہ کی نیت کر لیں، پھر تلبیہ پڑھنا شروع کر دیں۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ عمرہ کی نیت کرنے والے تلبیہ کے آخر میں اللہم لبیک عمرتن کا اضافہ کریں۔ احرام کی پابندیاں، مرد حضرات سلے ہوئے کپڑے نہ پہنے اور نہ ہی کوئی انڈرویئر یا بنیان پہنے اور نہ ہی سر پر کوئی کپڑا یا ٹوپی رکھیں۔ خواتین پورے جسم کو ڈھانپیں مگر چہرے پر کپڑا نہ ڈالیں اور دستانے بھی نہ پہنیں، لیکن جب نامحرم لوگوں کے سامنے ہو تو چہرہ چھپائیں۔ مرد و خواتین کا بال ناخن کاٹنے سے رکنا، خوشبو کے استعمال سے رکنا، شہوت کی باتوں سے پرہیز، فضول حرکتوں اور باتوں سے پرہیز، دوران سفر کسی بھی سختی یا پریشانی پر صبر کرنا بھی آداب احرام میں شامل ہے۔ عمرے کی ادائیگی، مسجد الحرام میں پہنچ کر سب سے پہلا کام بیت اللہ کا طواف کرنا۔ طواف سے پہلے تلبیہ پڑھنا بند کر دیں۔ مرد حضرات اپنا دایاں کندھا ننگا کر لیں۔ حجر اسود کو بوسہ دیں یا ہاتھ یا چھڑی سے چھو کر اسے بوسہ دیں۔ اگر ایسا ممکن نہ ہو تو دور سے ہی اشارہ کر لیں۔ جب حجر اسود سے طواف کا آغاز کریں تو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیں۔ حجر اسود سے طواف کا آغاز کر کے دعائیں کرنا شروع کر دیں۔ دوران طواف کوئی خاص دعا کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں۔ اپنی زبان میں یا عربی میں جو دعائیں کرنا چاہیں وہی کریں۔ قرآن سے احادیث سے جو دعائیں یاد ہوں وہی کریں، لیکن کسی چکر کے لیے کوئی خاص دعا کرنا یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ حجر اسود سے پہلے بیت اللہ کا ایک کونا رکن یمانی کہلاتا ہے۔ دوران طواف جب رکن یمانی پر پہنچیں تو رکن یمانی کو چھونا حدیث سے ثابت ہے، لیکن اسے بوسہ دینا ثابت نہیں اور نہ ہی دور سے اشارہ کرنا۔ یہ عمل صرف حجر اسود کے ساتھ خاص ہے۔ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان چلتے ہوئے یہ دعا پڑھیں جو حدیث سے ثابت ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ حجر اسود سے چکر شروع ہو کر حجر اسود پر ایک چکر مکمل ہوتا ہے۔ دوسرے چکر کے لیے حجر اسود کا بوسہ لیں یا چھو کر یا اشارہ کرتے ہوئے اللہ اکبر کہیں اور اگلا چکر شروع کریں۔ اسی طرح اپنے 7 چکر مکمل کریں۔ 7 چکر مکمل کرنے کے بعد مقام ابراہیم کے پیچھے جگہ ہو تو ٹھیک، وگرنہ پورے حرم میں کسی بھی جگہ 2 رکعت نفل ادا کریں۔ پہلی رکعت میں ثنا، پھر سورہ فاتحہ اور پھر سورہ کافرون پڑھیں۔ دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ پھر سورہ اخلاص پڑھیں۔ 2 نفل پڑھنے کے بعد زمزم پئیں، سر میں ڈالیں، چہرے پر ڈالیں، پھر صفا مروہ کی طرف چلے جائیں۔ صفا اور مروہ کی سعی، صفا پہاڑی پر چڑھتے ہوئے یہ آیت پڑھنا سنت ہے۔ ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم۔ صفا پہاڑی پر قبلہ رخ ہو کر یہ دعا 3 دفعہ پڑھیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدير
لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده۔ قبلہ رخ ہو کر ہاتھ اٹھا کر خوب دعائیں کی جائیں۔ مرد حضرات صفا مروہ کے درمیان لگی سبز لائٹوں سے گزرتے ہوئے تیز تیز چلیں یا دوڑ لگائیں۔ اسی طرح واپس جاتے ہوئے بھی مرد حضرات سبز روشنیوں سے گزرتے ہوئے بھاگنے کا اہتمام کریں۔ مروہ پہاڑی پر پہنچنے سے ایک چکر مکمل ہوگا۔ اب یہاں بھی وہی دعائیں اور اذکار پڑھیں جیسے صفا پہاڑی پر پڑھے تھے۔ مروہ سے واپس صفا کی طرف جائیں اور دعائیں پڑھتے رہیں۔ صفا سے مروہ اور مروہ سے واپس صفا پہنچنے پر 2 چکر مکمل ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایک طرف کو جانا ایک چکر کہلاتا ہے۔ 7واں چکر مروہ پر ختم ہوگا۔ 7واں چکر مکمل کرنے کے بعد مرد حضرات اپنے سر کو منڈوائیں یا پورے سر سے بال چھوٹے کروائیں۔ بال منڈوانا افضل عمل ہے، سر کے چند بال لے کر کاٹنا درست نہیں ہے۔ خواتین سر کے 1 یا 2 پور کے برابر بال کاٹ لیں۔ اب الحمدللہ عمرہ مکمل ہو گیا۔ احرام اتار دیں اور احرام کی پابندیاں اب ختم ہو گئیں۔ مکہ اور مدینہ میں قیام کے دوران زیادہ وقت عبادات میں گزاریں، دعاؤں میں گزاریں، کسی بھی مشکل اور مصیبت میں صبر سے کام لیں۔ شريك يا الله لا